بعد ہماری آج کی جو نشست ہے، پانچویں نشست، آج کی نشست کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں فضیلت الشیخ کمال احمد ندوی حفظہ اللہ، اور اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ شیخ محترم ہمارے ساتھ جڑ بھی چکے ہیں۔ میں دو ایک بات بتلا دوں اور اس کے بعد شیخ محترم کو زحمت دوں گا۔ شیخ محترم کی تعلیم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے ہے، اور ماشاء اللہ شیخ محترم اپنی زبان کے اعتبار سے اور اپنی علمی صلاحیت کے اعتبار سے ایک امتیازی شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ علاقے کی جو علمی شخصیات ہیں، مضبوط علم رکھنے والی جو شخصیات ہیں، ان میں ہم آپ کو بغیر کسی شک و شبہ کے شمار کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ شیخ کمال احمد ندوی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں شیخ محترم کی ایک رائے کو ہمیشہ ذہن میں رکھتا ہوں، اور یقین جانیے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بہت آپ کی یہ بات مجھے بہت ہی بہتر لگتی ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلهم فی النار الا واحدہ، قالوا من هم یا رسول اللہ، قال ما انا علیہ واصحابی اليوم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے مطابق صرف یعنی پوری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا۔ شیخ محترم کا کہنا ہے کہ آپ بقیہ 72 فرقوں کی باتوں کو، 72 فرقوں کی تفصیلات کو، ان کے اعمال کو، ان کے عقائد کو کیوں بلا وجہ ان پر ہم وقت کھپائیں، کیوں ان کا ذکر کریں، کیوں ان کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کو ویسٹ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف ان اعمال کو لیں، ان اعمال کو جانچیں پرکھیں، اور ان اعمال کے پیچھے پڑیں، ان باتوں کی جو ہے تفصیلات میں جائیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں۔ یقیناً الحمدللہ ہم اس بات کو دل سے مانتے ہیں، اور ہمیں آپ کی یہ رائے بہت ہی بہتر لگتی ہے، اور ہم بارہا آپ کی اس رائے کو ذکر بھی کرتے ہیں۔ ہم بغیر وقت ضائع کیے شیخ محترم فضیلت الشیخ کمال احمد ندوی حفظہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اتباع سنت ہی نجات کا راستہ، اس موضوع سے ہمیں اور ہمارے تمام سامعین کو مستفید فرمائے۔ فلیتفضل مشکورا۔ آپ میوٹ ہیں شیخ، ابھی انمیوٹ ہو جائیں آپ۔ جی جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آج کے اس درس میں اتباع سنت ہی راہ نجات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈھکی ہوئی چیز نہیں ہے، اور سبھی کو معلوم ہے، جو اس راہ پر چلتے ہیں وہ، اور جو اس راہ پر نہیں چلتے ہیں وہ، سب کو معلوم ہے یہ بات کہ اتباع ہی رسول کی اصل پہچان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی راہ نجات ہے۔ آئیے اس تعلق سے ہم کچھ قرآن کریم کو بھی دیکھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور سلف صالحین کے تعلق سے بھی ہم کچھ سمجھیں گے اس کو۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی
قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات میں بسنے والے انسانوں، یہاں مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے، یہاں انسانوں سے خطاب ہے، اس روئے زمین پر بسنے والے ہر شخص کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم سب انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسولوں کی دعوت کی ابتدا اور اس کی انتہا یہی رہی ہے کہ کائنات کی ہر شخصیت اور ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، یعنی دعوت کا نقطہ ابتدا اور نقطہ انتہا اور نقطہ وسط یہ ہمیشہ نبیوں کا شیوا رہا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم سب بھی اسی کے پیروکار ہیں اور اسی دعوت کو لے کر چلتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم رسول مانتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دو باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ جس کلمے کو پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ راہ نجات نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب آئیے اس آیت کے اجزاء پر ہم غور کریں گے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کون اللہ؟ جواب، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ، میں اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، جس کی ملکیت قائم ہے، جس کی قدرت اس کے اندر کار فرما ہے۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی سچا معبود، حقیقی معبود سوائے اس اللہ کے۔ کون ہے وہ اللہ؟ یحیی و یمیت، وہ زندگیاں دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ تو فآمنوا باللہ ورسولہ، تو پھر ہمیں اب ایسے اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے۔ کون سا رسول؟ النبی الامی، جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے۔ یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امی نبی، الحمدللہ علی ذلک۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور یہ وہ رسول ہے، یہ نبی الامی ہے اور یہ وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو واتبعوہ، یہ ہو کی ضمیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرجع ہے، انہی کی طرف راجع ہے یہ۔ واتبعوہ، اتباع کس کی جائے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اقوال کے اعتبار سے ہو، وہ افعال کے اعتبار سے ہو، وہ احوال کے اعتبار سے ہو، ہر معاملے میں ہمیں اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال، افعال سب کچھ اپنانا، یہی راہ نجات ہے اور اسی پر ہمیں کامیابی ملے گی۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں منزل مقصود اور مطلوب تک، یعنی جنت تک پہنچاتا ہے۔ اس کے سوا کائنات میں کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں اپنی منزل اور اپنے مقصود اور مطلوب تک پہنچا سکے۔ یہ صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اسی لیے اس کو کہا جا رہا ہے واتبعوہ، اسی راستے کی اتباع کرنا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے۔ کیوں دوسرے کے راستے پر نہیں چلنا ہے؟ کیوں لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں پر نہیں چلنا ہے؟
کیوں لوگوں کے بنائے ہوئے معبودوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے؟ وجہ بتائی جا رہی، لعلکم تہتدون واتبعوہ لعلکم تہتدون، تم اس رسول کی اتباع کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ ہدایت مل جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نوازے گا۔ ظاہر سی بات ہے جسے ہدایت ملی وہی راہ نجات۔ راہ نجات کوئی خصوصی چیز نہیں ہے بلکہ پورا کے پورا اسلام ہے، اسی کا نام راہ نجات ہے، اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اقوالی ہوں و افعالی ہوں، جیسی بھی ہوں، سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ سے ہمیں راہ نجات، اس میں کتنی چیزیں ہمیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، پہلی بات جو اس میں ہمیں پتہ چلی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ بیچ میں کوئی امام، کوئی دوسرا اتباع کے لیے کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اس کو راہ نجات کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا۔ راہ نجات کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی کافی ہے، اس سے ہٹ کر ہمیں کوئی راہ نجات دکھانے والا نہیں ہے۔ تیسری چیز، ہم اس رسول کی اتباع کریں گے جس کا مالک ارض و سما کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ جو مالک ارض و سما ہے ہمارا رسول اس کا رسول ہے۔ نمبر 4، جو اکیلا معبود حقیقی ہے میرا رسول اس کا رسول ہے، یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی۔ جو زندگی اور موت دیتا ہے ہمارا رسول اس کا رسول ہے۔ تو اب اس رسول پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے فرض ہوگا۔ نمبر 7، کیونکہ وہ اپنی نبوت و رسالت پر خود ایمان لا چکے ہیں، یؤمن باللہ و کلماتہ۔ نمبر 8، جو اللہ اور اس کے کلام پر ایمان لا چکے ہیں لہذا اب تم صرف اسی کی اتباع کرو گے۔ نمبر 10، لعلکم تہتدون کہہ کر یہ بتا دیا گیا تاکہ تم راہ نجات پا جاؤ۔ اب ہمیں اس آیت مبارکہ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ راہ نجات کے لیے ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سے وابستہ ہونا پڑے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے، افعال سے، اقوال سے ہمیں اپنی راہ نجات چننا ہوگی، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان 10 چیزوں کے بعد میں اب اگر آپ ہدایت پانا چاہتے ہو تو اس رسول پر ایمان لا کر سر خم تسلیم کر کے اس کی اتباع میں لگ جاؤ، انشاءاللہ راہ نجات مل جائے گی۔ یہ راہ نجات اور اس رسول کو کس نے بھیجا ہے؟ رسول کو بھیجنے والا کون ہے؟ جواب، اس رسول کو بھیجنے والا اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اب اگر ہم سے کوئی کہے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو دلیل تو اس آیت میں بیان ہو چکی ہے، پھر بھی ہم تعارف کرا دیتے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بات واضح کی کہ میرا رب کون ہے، راہ نجات کا مالک کون ہے۔ فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں، توکل کرتا ہوں، اس اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور کائنات میں کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دبا نہ رکھا، پکڑ نہ رکھا۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ راہ نجات کہاں سے نکلی ہے؟ راہ نجات تک پہنچنا ہے تو ہمیں یہ
देखना पड़ेगा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम, कि जिसने राह नजात के लिए रसूल भेजा है वो कहाँ है। फरमाया इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम, बेशक मेरा रब राह नजात पर यानी सिरात मुस्तकीम पर है। अब यहाँ पर हमें बात वाज़ेह हो जाती है कि सिरात मुस्तकीम की इब्तिदा अल्लाह की तरफ से होती है। जहाँ पर सिरात मुस्तकीम ख़त्म होता है और जहाँ से सिरात मुस्तकीम शुरू होता है, अल्लाह तबारक ताला भी वही है। यानी ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक ताला की तरफ से आई हुई हैं। हमारा रसूल भी अल्लाह तबारक ताला की तरफ से भेजा हुआ रसूल है, जो हमें राह नजात दिखाने के लिए और उसकी रहनुमाई करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने भेजा है। अब अगर और आगे हम देखेंगे इसमें, तो एक आयत मुबारका हम और देखेंगे जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है सिरातिल्लाह। कितना प्यारा जुमला है ये, सिरातिल्लाह, अल्लाह का सिरात, अल्लाह का रास्ता। क्या बेहतर है कि अगर हम अल्लाह का रास्ता चुन लें, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों ने, रसूलों ने ये रास्ता चुना है, और तमाम नबियों की उम्मतों में उनके फरमाबरदारों ने, उनके शागिर्दों ने, उनके असहाब ने, उनके हवारियों ने इसी रास्ते को चुना है। हम समझते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कड़ी की आखिरी ईंट थे, आखिरी कड़ी थे, जो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अब हमें ये देखना है कि सिरातुल्लाह, अल्लाह का रास्ता, कौन अल्लाह, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी का तो है सब कुछ, जमीनों में हो या आसमानों में हो, जमानों में भी, जमीनों में भी और आसमानों में भी जो कुछ है सब उसी का है। किसका? अल्लाह का। तो सिरात मुस्तकीम भी उसी का है, और अल्लाह तबारक ताला आपको मिलेगा तो सिरात मुस्तकीम पर यानी राह नजात पर मिले। और इसी के लिए हमें राह नजात बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वरना हर फिरका, हर जमात, हर गिरोह, हर मकतबे फिक्र राह नजात लिए घूम रहा है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, चारों तरफ से आपके पास राह नजात पेश की जा रही। कोई कहता है 4 राह नजात हैं, कोई कहता है 5 राह नजात हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि राह क्या है, नजात क्या है, वो भी राह नजात का दावा करते फिर रहे हैं, है ना। लिहाजा हमें ये देखना पड़ेगा कि अंबिया किस रास्ते पर गए, क्योंकि वही राह नजात है। अंबिया के असहाब हवारी किस रास्ते पर गए, वही राह नजात है। वरना इस तरह के दावे आज कायनात में चारों तरफ फैले हुए हैं। हर शख्स राह नजात कोई इमाम के पीछे ढूंढ रहा है, कोई मुफ्ती साहब के पीछे ढूंढ रहा है, कोई पीर साहब के, कोई जिंदा के, कोई मुर्दा के, हर तरफ राह नजात घूम रहा है। ये बातिल है। राह नजात सिर्फ एक है, जैसा कि अभी मुकद्दमे में इसका जिक्र हमारे मोहतरम ने इसका किया कि जितने भी रास्ते हैं सब बातिल हैं सिवाय एक रास्ते के, और हमें उसी रास्ते की तलाश करनी है, उसी रास्ते को तलाश करना है, ढूंढना है। तो पता ये चला कि सिरातुल्लाहि लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों में जो कुछ है, आसमानों में जो कुछ है, वो सब कुछ अल्लाह का है, और अल्लाह ही सिरात मुस्तकीम का मालिक है। उसी ने हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने के अहकामात नाजिल किए हैं, और उसी ने हमारे रसूल को हमारे पास भेजा। अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर, और ये तो सब जानते हैं कि सब कुछ अल्लाह ही की तरफ, हर मामला उसी की तरफ लौट कर जाने वाला है। तो अल्लाह का रास्ता सिरात मुस्तकीम है, और यही इस्लाम है। इस्लाम में फिरका नहीं है और फिरकों में इस्लाम नहीं। जो फिरके दावत देते हैं अपनी तरफ आने की, वो इस्लाम की दावत नहीं देते, वो अपनी आइडियोलॉजी की दावत देते हैं, अपने मकतबे फिक्र की दावत देते हैं। हालांकि राह नजात वहां नहीं है।
راہ نجات رب کے قرآن میں اور محمد کے فرمان میں، اس کے علاوہ کہیں آپ کو راہ نجات ملنے والی نہیں۔ رب کا قرآن، محمد کا فرمان، یہی دو کتابیں ہیں جو راہ نجات کا پتہ دیتی، اور یہیں سے آپ کو راہ نجات مل سکتی۔ باقی دنیا کی تمام لائبریریاں، اس میں کتابیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن راہ نجات اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان کے علاوہ کہیں ملنے والی نہیں۔ جس کی بات رب کے قرآن سے، محمد کے فرمان سے مل جائے وہ ہمارا ہے، وہی راہ نجات ہے، اور جس کی بات اختلاف کر جائے وہاں کسی اور یہی اسلام ہے، یہی وہ واحد راستہ ہے جو تمام انسانوں کو نجات دلاتا ہے۔ باقی کے ساری کے ساری راہیں وہ سب شیطان کے راہیں۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم راہ نجات کی تلاش میں لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں، جیسا کہ ہمیں بار 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 ہر رکعت میں راہ نجات مستقیم کی دعا کرنے کی کا حکم دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ جو راستہ رب کا قرآن دکھاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی کرتے ہیں، وہی راہ نجات ہے۔ اس راستے کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ نے اس راستے کی نسبت اپنی طرف کر رکھی اور نشاندہی کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے اقوال و افعال و اعمال کے ساتھ۔ یہ ہے راہ نجات کا پتہ۔ اب اس پر چلنا ہے ویسے ہی جیسے سلف صالحین نے اس کو اپنایا ہے۔ ہمیں کوئی دوسرا طریقہ یا دوسرا مفہوم لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ حدیثوں کے مفہوم بیان کرتے رہے، آج بہت سے لوگ منبر و محراب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم، احادیث کا مفہوم اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں۔ نہیں، مفہوم صرف سلف صالحین کا، صحابہ کرام نے جیسے سمجھا ہے ہمیں ویسے ہی راہ نجات تلاش کرنی ہے۔ یہاں کے لوگوں کے اعتبار سے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، سعودی عرب کے، ادھر ادھر کے لوگوں کے مفہوم بیان کر کر اگر ہم راہ نجات تلاش کریں گے تو ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا علماء حق کا جو کام ہے وہ اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان، یہی دونوں چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ مقام رسالت، ہمیں اس کی اتباع کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہمیں اس کی اتباع کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیا مقام ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو کرایا ہے وہ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کتنا پیارا جملہ ہے، یہاں کتنا اچھا اسلوب بیان کیا، نام نہیں لیا، یہاں پہ یاسین سے خطاب کیا، اور والقرآن الحکیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے کہ اس کی اتباع ضروری کیوں ہے؟ قسم ہے قرآن حکیم کی، اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا کر کہے کیا؟ انک لمن المرسلین، کیونکہ آپ رسولوں میں سے ہیں، اور انہی رسولوں میں سے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی انسانوں میں سے۔ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے نکال دیا، بشریت سے نکال دیا اور اپنی مرضی کا مفہوم بیان کیا، جبکہ یہ آیت جس سے یہ آج کل کے مولوی مفہوم لیتے ہیں اور اس سے راہ نجات تلاش کرتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے خارج کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے نور، جس سے شرک اور کفر کے اندھیرے کو دور کیا گیا، جو شرک اور کفر کو مٹانے آیا تھا، اور جس نے شرک اور کفر کو مٹایا وہ نور تھا، جس سے اندھیرا غائب ہو، جس سے دنیا کی تاریکی غائب ہوئی، وہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ ورنہ یہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے وَاتَّبَعُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی اتباع کرو جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ نور نازل نہیں ہوا ہے، مبعوث ہوا ہے۔ اور یہاں پر جس کو کہا جائے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ،
جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی ہے وہ ہے رب کا قرآن. علی قلبک لتکون من المنذرین نزل به الروح الامین. یہ کہا گیا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ قرآن روح الامین کے ذریعے سے اتارا گیا اور محمد رسول اللہ کے دل پر اتارا گیا. بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو چیز نازل ہوئی ہے قرآن ہے، اسی کو نور کہا گیا ہے اور محمد رسول اللہ کی ایک صفت ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو مفہوم آج کے مولوی بیان کرتے ہیں وہ سراسر غلط ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اس بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں راہ نجات. تو یہاں پر فرمایا گیا قسم ہے قرآن کریم کی کہ آپ بے شک یقیناً رسولوں میں سے اور کیا ہیں علی صراط مستقیم، آپ بھی صراط مستقیم پر. صراطی ان ربی علی صراط مستقیم، خود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا راستہ ہے. اور محمد الرسول اللہ کے بارے میں تعارف کرایا جا رہا ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے میرے نبی محمد تم رسولوں میں سے ہو اور صراط مستقیم پر ہو، یعنی راہ نجات پر ہو. راہ نجات ہم سے شروع ہوتا، ہمارے پاس. کیا بات ہے. اب اگر اتنی صاف اور شفاف گفتگو میں بھی لوگوں کو راہ نجات نہ سمجھ میں آئے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دعا کی جا سکتی ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. مطلب کیا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود راہ نجات پر ہیں. تو ہمیں بھی دعوت کدھر دے رہے ہیں نبی؟ راہ نجات کی دعوت دے رہے. اور سارے رسول بھی راہ نجات پر تھے اور آپ بھی انہی میں سے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کی اتباع ہی سیدھا راستہ ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں تمام چیزوں سے نجات دلاتا ہے، کامیابی کے لیے، جنت کے لیے، جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور رسول کی اتباع کی جائے، یہ ہمارے سامنے آ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسان اور جناتوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور عبادت راہ نجات سے نکلتی. راہ نجات کے سوا کہیں سے آپ کو عبادت نہیں ملتی. آپ کون سی عبادت کریں گے؟ اگر آپ راہ نجات سے ہٹے تو عبادت کا تصور کہاں سے لائیں گے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ راہ نجات سے ہٹ کر کہیں سے عبادت بھی ہو سکتی. تو عبادت کریں گے تو آپ کو راہ نجات ملے، اور عبادت صرف ایک خالق کی، ایک اللہ کی، ایک معبود کی جائے گی. اور یہی وہ راستہ ہے راہ نجات جو ہمیں ہماری منزل مقصود اور مطلوب تک یعنی جنت تک پہنچانے والا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ موجود نہیں ہے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب راہ نجات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے 2-3 اقوال پیش کر کر میں اپنی بات کو مختصراً، چونکہ درس لمبا ہو جاتا ہے تو بات بہت جاتی ہے، محو ہو جاتی ہے، ختم ہونے لگتی، مٹنے لگتی. میں چند اقوال سلف صالحین کے آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں تاکہ اس گفتگو کا آپ کو اور فائدہ حاصل ہو سکے. راہ نجات سلف صالحین کی نظر میں کیا ہے؟ وہ کسے سمجھتے ہیں راہ نجات؟ قال ابن وهب كنا عند مالك فذكرت السنة. حضرت امام ابن وہب کہتے ہیں کہ ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے. فذكرت السنة، تو ہم نے ان سے سنت کا ذکر کیا، وہاں پر سنت کا ذکر ہوا. فقال امام مالک، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں السنۃ سفینۃ نوح. سنت کیا ہے؟
नूह की कश्ती है। नूह अलैहिस्सलाम नबी थे, आपको मालूम है कि नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया, तो उनकी कौम ने उनका मजाक उड़ाया कि इस बूढ़े आदमी को क्या हो गया है, रेगिस्तान में कश्ती बना रहा है। लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म था, उन्हें बनाना था, और अल्लाह को मालूम था कि अभी जमीन और आसमान दोनों पानी उबल देंगे, दोनों से पानी बाहर आ जाएगा, और ये कश्ती के अलावा दूसरा कोई बचने वाला रास्ता नहीं बचता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार कर ली, और फिर पूरी कायनात पानी पानी हो गई, और बचे कौन? बचे सिर्फ वो लोग जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए, जिनसे फिर दुनिया दोबारा आबाद हुई। तो हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं कि अस्सुन्नतु सफीनतु नूह, ये कश्ती है, ये नूह अलैहिस्सलाम की राह नजात जिसे हम कह रहे हैं। सुन्नत क्या है? वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। मन रकबहा नजा, जो इसमें सवार हो गया वो नजात पा गया। अब आप देखें कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कौन लोग बचे थे? जो सवार हुए थे, और जो सवार नहीं हुए थे वो गर्क हुए थे। दूसरा जुमला हमें यही सबक दे रहा है, वमन तखल्लफ अन्हा, और जो उससे पीछे रह गया, हट गया पीछे, सवार नहीं हुआ, क्या हुआ? मन तखल्लफ अन्हा गरिक, क्या हो गया? वो डूब गया, गर्क हो गया उस पानी में, उस सैलाब में जो आसमान से आया था पानी, जो जमीन ने पानी उगला था, सब के सब फना होकर रह गया। ये सुन्नत, ये राह नजात ऐसे ही है। अगर आप चाहते हैं कि आप डूबने से बच जाएं, गर्क होने से बच जाएं, तबाही और हिलाकत से, बर्बादी से बच जाएं, अल्लाह की कसम आपके पास राह नजात के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और राह नजात है अस्सुन्नतु सफीनतु नूह, सुन्नत है। अगर आप नजात चाहते हैं डूबने से, गर्क होने से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह को, उनकी सुन्नत को, उनके तरीके को, उनके अक़वाल को, उनके अफ़आल को मजबूती के साथ पकड़ लेंगे, है ना, वरना बचने वाले नहीं। दांत से मजबूती से पकड़ने के लिए बात हदीस कही गई। हदीसों में तो बहुत जिक्र आया है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ अक़वाल की बात कर रहा हूँ कि इस तरीके से हमें राह नजात मिल सकती है। और ये हवाला है तारीख़ बगदाद, अल्लामा खतीब बगदादी की किताब के अंदर ये मौजूद है, तारीख़ बगदाद। आइए दूसरे इमाम से पूछते हैं, जिन इमामों का हवाला दिया जाता है कि मैं फला इमाम का मुक़ल्लिद हूँ, मैं फला इमाम का मुक़ल्लिद हूँ, मैं फला इमाम का मुक़ल्लिद हूँ। अल्लाहु अकबर, न मुक़ल्लिद का पता, न मुक़ल्लद का पता। क्या कोई ये कह सकता है कि उसका इमाम जन्नती है? हम उम्मीद रख सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम कह सकते हैं कि वो इमाम कायनात, इमामुल अंबिया हैं, वो इन इमामों के इमाम हैं, और उनके लिए गारंटी है जन्नत की, क्योंकि वो राह नजात पर है। इसका सबूत अल्लाह ने दी, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि राह नजात पर। तो इसलिए हमें राह नजात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना बहुत जरूरी है, उसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। आइए पूछते हैं दूसरे इमाम, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, गौर से सुनिए ये बात, मन अलिमा तरीक़ुल हक़ सहल अलैहि सुलूक। क्या बात है, ये उलमा के अक़वाल जो है वो हमारे लिए बहुत मुख्तसर जुमलों में पूरी बात समझा दी जाती। जिसने जान लिया हक का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, सीधा रास्ता, नजात का रास्ता, तो सलका अलैहि सुलूक, तो उसके लिए आसान हो जाता है उस पर चलना। अब बताइए, दीन हमारा आसान है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तबारक तआला आपके लिए आसानी तलाश कर, तंगी और परेशानी नहीं। और यही काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, राह नजात है ना। अद्दीन युस्र, दीन बड़ा आसान है, टेढ़ा मौलवियों ने कर दिया अपनी अपनी राह नजात बनाकर, वरना राह नजात सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक। राह नजात दो नहीं, लेकिन हमारे सामने, उम्मत के सामने राह नजात 4-5 पेश की जा रही।
میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ایک راہ نجات، اس کے علاوہ دوسری کوئی راہ نجات نہیں ہے، نہیں مل سکتی، ہے ہی نہیں۔ جو بنائی گئی وہ دھوکہ ہے۔ اسلام ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، باقی کے باقی سب کے سب باطل ہیں۔ جتنی بھی راہیں ہیں سب متفرق ہیں، فتفرق بکم عن سبیلی، قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایک راستے کی اتباع کرو، اور وہ راستہ جس پر اللہ کے نبی چلے، صحابہ اکرام چلے، انا ومن اتبعنی، یہ الفاظ ہیں قرآن کریم۔ تو اس لیے راہ نجات صرف ایک، اور جو اس پر چلے گا وہی راہ نجات پا کر اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کے راستے پر جائے گا۔ فرمایا ولا دلیل علی الطریق الی اللہ، کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، ولا دلیل، ایک بھی دلیل نہیں۔ جس نے حق کا راستہ جان لیا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس پر چلنا۔ ولا دلیل، لیکن کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے علی الطریق الی اللہ، اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، اللہ کے پاس جانے کے لیے، صراط مستقیم کو پانے کے لیے، راہ نجات کو حصول کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دلیل، کوئی پروف نہیں ہے، سوائے کیا ہے؟ الا متابعۃ الرسول، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، اس کے علاوہ کوئی راستہ راہ نجات کا نہیں ہے، اور کوئی بنا بھی نہیں سکتا۔ ختم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی راہ نجات ہے۔ اللہ کے اقوال، اللہ کے رسول کے اقوال و افعال، یہی راہ نجات، اور وہی بات اس میں کہی گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا الا متابعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی احوالہ و اقوالہ و افعالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، ہنسنا، مسکرانا، بولنا، معاملات، ساری کی ساری چیزیں، اقوال، فرمان، افعال، عمل، جو کچھ ہے، احوال، اقوال، افعال، سب کے سب ہمیں راہ نجات کا پتہ دیتی، اور یہیں سے راہ نجات شروع ہوتی ہے اور یہیں پر پلٹ کر آتی، ورنہ کوئی دوسرا راہ نجات ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ لأہل محبتہ علامتین، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی محبت کے بارے میں دو علامتیں بتائی ہیں کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے پاس یہ دو باتیں ہوں گی، اور اس کی دلیل سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بہت پیارا بیان ہے یہاں پہ، لیکن موضوع ہمارا اس سے ہٹ کر ہے، اس لیے اس پہ مختصر سی بات بتانا چاہیں گے آپ کو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہاں پر نبی کی اتباع فرض، واجب، ضروری، اس سے ہٹ کر کسی کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ فاتبعونی، کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، واللہ غفور رحیم، اور پھر اس محبت کا رزلٹ کیا آئے گا کہ وہ غفار ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ رحیم ہے، تم پر رحم کرے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ جی یہ ہے راہ نجات۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے دو علامتیں بتائی ہیں۔ کیا؟ نمبر ایک، اتباع السنتی، سنت کی اتباع راہ نجات ہے، اور یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ نے اپنی محبت اس میں رکھی، نبی کی اتباع میں، نبی کی سنتوں کو اپنانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی محبت رکھی ہے۔ میری محبت کا ثبوت میرے نبی کی اتباع ہے۔ دوسری چیز علامتین میں، ایک تو یہ ہے کہ اتباع السنہ، سنت کی اتباع کی جائے، یعنی نبی کی پیروی کی جائے، اور دوسری بات کیا ہے؟
वल जिहादु फी सबीलिल्लाह, जी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले भी अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान, अपना माल, तन मन धन, दुनिया सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और ये अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। और ये दलील हमें सहाबा इकराम की जिंदगियों में कूट कूट कर मिलती है, लम्हा लम्हा मिलती है। कोई खजूरें खाने बैठा है और उसको जन्नत की तड़प है, तो खजूरें छोड़कर जाकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और वो जन्नत चले जाते हैं, राह नजात उनको मिल जाती है। तो राह नजात के लिए यही चीजें जरूरी हमारे लिए कि हम इन तमाम चीजों को अपनाएं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। आखिरी बात, छोटा सा एक कौल है, मैं यहाँ पर अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फला यकूनुल अब्दु मुतहक्किकन, कोई भी आदमी नहीं पहुंच सकता तहकीक तक। कौन सी तहकीक? इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, इल्ला बि अस्लैन, मगर दो चीजें। सही मानों में अगर आप चाहते हैं तो दो चीजें समझ लीजिए। अहदुमा क्या है? इन दोनों चीजों के बगैर आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। इल्ला बि अस्लैन अहदुमा मुताबिअत रसूल, इन दोनों में क्या है? रसूल की इत्तिबा। पहले नंबर पर अल्लाह के रसूल की इत्तिबा ही राह नजात है। वस्सानी, और दूसरी क्या है? अल इखलासु लिल माबूद, और अपने माबूद के लिए मुखलिस होना। आज के इसमें जितनी भी गुफ्तगू मैंने की है वो कुरान के हवाले से, नबी के फरमान के हवाले से और सलफ सालिहीन के अक़वाल से। कुल मिलाकर आज के इस दर्स में हमें ये पता चलता है कि राह नजात सिर्फ एक है, और राह नजात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से शुरू होती है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर ही खत्म होती है। ये नहीं कि इत्तिबा शुरू रसूल से की और इंतहा जाके किसी और मकतब फिक्र में या किसी और इमाम, किसी मुफ्ती के पीछे कर दी। नहीं, इब्तिदा भी यहीं से होगी राह नजात की, और इंतहा भी राह नजात की यहीं पर होती है। तो इससे ये वाज़ेह हो गया कि राह नजात सिर्फ इत्तिबा रसूल की सुन्नतों में ही है, सुन्नतों से ही हमें मिलती है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ अता फरमाए, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, और इसकी तरफ हम सबको इखलास के साथ में दावत देने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम। हम शेख मोहतरम आपके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, अपनी कीमती मसरूफियात में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। हमारी एक बहन का सवाल है जो कि हनफी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका कहना है कि जैसा कि आपने बताया कि हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना है और किसी इमाम, किसी मौलवी, किसी फ़कीर और ये जो है इनकी हमें नहीं देखना है। तो इनका कहना है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो है नहीं कि डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इत्तिबा करके डायरेक्ट हम आपकी पैरवी कर सकते हैं। हमें वास्ते और राबते के बगैर कोई चारा कैसे होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, रहनुमाई तो कर। मेरी बहन को, जी मेरी बहन को मैं ये बात कहना चाहूँगा, प्यारी बहन, अल्लाह तबारक ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए। मेरी बहन, जब आप डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा नहीं कर सकती, तो क्या आप डायरेक्ट जिस इमाम की इत्तिबा करती उससे इस्तिफादा कर सकती हैं? जब आप यहाँ से 1300 साल पहले पीछे वापस जाती हैं, मैं एक जुमला इसमें और जोड़ देता हूं आपके लिए। इस्लाम की तरक्की इसमें नहीं है
کہ آپ آگے بڑھیں دنیا کی ترقی کے لیے آپ آگے بڑھیں، ہر قدم پہ آگے بڑھیں تو دنیا میں آپ کو ترقی ملے گی۔ لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اسلام کی ترقی میں آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، پلٹنا پڑے گا، اور اتنا پیچھے جانا پڑے گا 1 صدی 2 صدی 14 صدی تک، جہاں پر جا کر آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے۔ جب آپ 1300 سال پیچھے جا کر امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل یا کسی اور امام سے آپ فائدہ لے سکتی ہیں، تو وہاں پر آپ جنکشن کیوں بنا لیتے ہیں؟ وہاں پہ آپ فل اسٹاپ کیوں لگا دیتے ہیں؟ 1 صدی اور پیچھے چلے جائیے۔ جب آپ 1300 سال پیچھے گئے ہیں تو 1 صدی پیچھے اور چلے جائیے، وہاں آپ کو آپ کے امام اور ان اماموں کے امام محمد رسول اللہ مل جائیں گے۔ جب آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں تو پھر ان سے کیوں نہیں کر سکتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان اماموں کی بات نہیں مانی جائے گی، ان اماموں کی وہ بات مانی جائے گی جو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کر کے آئے گی۔ تقدیم النقل علی العقل، یہ اصول ہے، تقدیم النقل علی العقل، عقل کے اوپر نقل کو مقدم کیا جائے گا، اور تقدیم العقل علی النقل یہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ عقل کو نقل کے اوپر مقدم کر دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نقل یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوتے ہوتے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے، تابعی سے، تبع تابعی نے، ایسے سنتے جو محدثین نے احادیث کے اندر جمع کیا ہے، اور آپ کو تو آج دنیا میں ہر طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے، سمجھ سکتے ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں، آپ بہت اچھے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ رب العالمین نے بہت کچھ آپ کو دے رکھا ہے، بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ آپ، میں کہاں بیٹھا ہوں، کہاں بیٹھی ہیں، اور ہمارے محترم عثمان صاحب کہاں بیٹھے ہیں، آپ استفادہ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو یہ بات کہنا کہ ہم ڈائریکٹ ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، محمد رسول اللہ سے اور کسی امام سے استفادہ کرتے ہیں، میری بہن اس پہ ذرا سوچئے گا کہ جب آپ 1300 سال پہلے جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کر سکتی ہیں، تو 1 صدی پیچھے اور چلے جائیے، آپ کو وہاں محمد رسول اللہ اماموں کے امام مل جائیں گے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ جی شیخنا جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ ہمارے ایک بھائی کا بھی ایک اور سوال ہے کہ ان کا ایک غیر مسلم دوست ہے اور وہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس کو قرآن و حدیث کی دلائل سے تو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ سوال پھر سے ذرا سا، پہلا جملہ سمجھ میں نہیں آیا، پہلا جملہ۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور ہم قرآن اور حدیث کی دلائل سے ان کو نہیں سمجھا سکتے ہیں، تو ان کو کیسے ہم منوا سکتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے ان کا کہنا ہے؟ جی ان کا کہنا ہے، غیر مسلم دوست ہیں ان کا کہنا ہے۔ جی اچھا، تو ان کو مختصر، ان کو یہ بات کہی جا سکتی ہے، سمجھائی جا سکتی ہے کہ اگر قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ، سورہ نساء میں ہے یہ آیت، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ ولو کانا، یہاں پہ لام اور واو، لو آتا ہے امتناع علی امتناع کے لیے، یعنی ایسے کام کے لیے جو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کا استعمال، حرف لو کا استعمال ہوتا ہے امتناع علی امتناع کے لیے، یعنی جو امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے نہیں ہے تو اس کے اندر بہت اختلاف پاؤ گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پر بھی ایک نقطے کا بھی اختلاف نہیں ہے، ایک جملے کی تو بات چھوڑیے، ایک حرف کی تو بات چھوڑیے، ایک زیر زبر اور نقطے کا بھی فرق نہیں ہے۔
اگر اس میں کوئی اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کچھ اور کہا، اس کے بعد بھول گئے، پھر کچھ اور کہا، پھر بھول گئے، ایسا اگر ہے، کائنات کی ساری کتابوں کو، سارے دانشوروں کو، سارے مذاہب کی کتابوں کو جمع کر لیا جائے اور پھر ان کتابوں کے اندر تلاش کیا جائے، اگر کوئی ایک کتاب بغیر غلطی کے مل جائے تو میں اس کو اللہ کی کتاب مانوں گا۔ اور میرا دعویٰ ہے یہ ساری کائنات کے لوگوں کو، سارے مذہبوں کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنے دھرم کی کوئی بھی کتاب بغیر غلطی کے دکھا دیں، میں اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار۔ اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو کائنات کی ساری علمی صلاحیتیں ختم کرنے والے لوگ، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے لوگ آج تک قرآن کریم کو غلط ایک جملہ بھی ثابت نہیں کر سکے، اور قیامت تک یہ چیلنج باقی ہے، انشاءاللہ کبھی ختم نہیں کر پائیں گے۔ تو قرآن کی سچائی یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، لہذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور جب اختلاف نہیں ہے تو یہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، کیونکہ وہاں غلطی نہیں ہو سکتی، وہاں اختلاف نہیں ہے۔ باقی دنیا کی ہر کتاب میں اختلاف ملے گا، وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، وہ اسلامی کتب ہو یا غیر اسلامی کتب ہو، سب جگہ آپ کو اختلاف ملے گا، لیکن رب کے قرآن میں ایک جملے کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ امید ہے کہ بھائی کو یہ جواب سمجھ میں آئے گا۔ جی شیخنا، جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیک۔ ایک اور بھائی نے ایک سوال کیا ہے، ایک بہن ہے، انہوں نے سب سے پہلے تو آپ کو سلام پیش کیا ہے انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا پانچوں نماز میں اللہ رب العالمین سے توبہ کر سکتے ہیں، یا پھر توبہ کی نماز الگ سے پڑھنی ہوگی؟ توبہ کے لیے کوئی الگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پانچوں نماز میں توبہ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے ان کا۔ جی دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا، اللہ تبارک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو نصیحت آمیز۔ یہ نصوحہ کیا چیز ہے؟ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ ایسی توبہ کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے، آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کر لی، عہد کر لیا، اور زندگی میں پلٹ کر پھر اس گناہ کی طرف نہیں گئے، تو یہ نصیحت آمیز توبہ کہلاتی ہے۔ اور اس توبہ کے بعد میں پھر آپ کو بار بار اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ توبہ آپ ایک بار دل سے سچی توبہ کر لیں کہ اس گناہ کو، جو عمل آپ نے کیا ہے اور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور اس گناہ سے اگر آپ نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کے وہاں معافی ہے اور وہ معاف ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ اللہ کے وہاں قبول ہو جاتی ہے۔ نصیحت آمیز توبہ یعنی پھر ایسا نہیں کہ آج کیا پھر گناہ کیا پھر توبہ کی، پھر اس کو توبۃ نصوحہ نہیں کہتے، یہ نصیحت آمیز توبہ نہیں۔ نصیحت آمیز توبہ وہی ہے کہ جس میں آپ اچھے سے اخلاص کے ساتھ میں اللہ سے توبہ کریں کہ رب العالمین اب دوبارہ زندگی میں یہ گناہ پلٹ کر میری زندگی میں نہیں آئے گا، اور میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، جب میں اس کو نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور اس کے لیے کوئی خصوصی یہ نماز نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے بنا رکھی ہے، صلاۃ التوبہ، صلاۃ غوثیہ اور صلاۃ پتہ نہیں کون سی ہے، یہ سب ہے نہیں، یہ سب لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ ایسی مجھے کوئی دلیل نہیں ملی جس سے آپ کو توبہ کے لیے کوئی الگ سے نماز پڑھنی پڑے، بلکہ آپ توبہ کر لیں۔ توبہ کے لیے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے اس کے لیے آپ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اللہم آمین، جزاکم اللہ خیرن۔ ٹھیک ہے شیخ محترم، ہم بس اسی پر اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، اور ہم بے انتہا آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمیں مستفید کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تادم حیات دین و ملت کی جو بھی خدمت اللہ تعالیٰ آپ سے لے اسے قبولیت کا مقام عطا کرے، اور تادیر آپ کا سایہ ہم پر رکھے۔ آمین آمین آمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، بارک اللہ فیکم، بیض اللہ وجوہکم۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.